خوش آمدید۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر فلسطین اسلامی عقیدے میں اتنی مرکزی حیثیت کیوں رکھتا ہے؟ تو چلیے آج ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی گہری مذہبی اور تاریخی وجوہات ہیں جو اس سرزمین کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اتنا خاص بناتی ہیں۔ دیکھیں، مسلمانوں کے لیے اس زمین سے رشتہ صرف سیاسی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ایک روحانی تعلق ہے، ایک ایسا رشتہ جو پچھلے 1400 سال سے ان کے ایمان کا، ان کے عقیدے کا ایک لازمی حصہ رہا ہے۔ اس سرزمین کی پاکیزگی کا اندازہ لگانے کے لیے ڈاکٹر عمر سلیمان کا یہ قول سنیے: یہاں ایک بالش زمین بھی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کے کسی نبی یا فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ سوچنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ، اس کا ہر حصہ الہامی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس پورے موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے بات ہوگی اس مقدس سرزمین کی، پھر پیغمبرانہ میراث کی، اس کے بعد آزمائشوں کے ذریعے ایمان پر، پھر امت کے دل سے اس کے تعلق پر، اور آخر میں فتح کے وعدے پر۔ تو چلیے بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے زمین کی اہمیت کا آغاز کہیں اور سے نہیں بلکہ خود قرآن سے ہوتا ہے، جو اسے ایک بابرکت اور مقدس جگہ قرار دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اسلام اور فلسطین کے درمیان جو تعلق ہے، اس کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، یعنی وہ سمت جدھر رخ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ تیسرا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں قرآن میں ذکر کیے گئے بہت سے انبیاء نے زندگی گزاری اور یہیں دفن ہوئے۔ اور چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں اسے حشر و نشر کی زمین بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، اس روحانی بنیاد کے بعد اب ذرا تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس سرزمین کی تاریخ کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، خاص طور پر انبیاء کے سلسلے اور اللہ کے عہد کے حوالے سے۔ یہ جو ٹائم لائن ہم دیکھ رہے ہیں، یہ الزیتونہ کے ماخذ پر مبنی ہے، اور یہ ہمیں ہزاروں سال کی تاریخ کا ایک مختصر سا جائزہ دیتی ہے۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین پر وقت کے ساتھ ساتھ کن لوگوں کی حکومت رہی۔ یا کچھ اہم اصطلاحات یعنی ٹرمز کو سمجھنا ضروری ہیں۔ دیکھیں، بنی اسرائیل کا مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ پھر آتے ہیں یہودی، جو ایک مذہبی گروہ ہے جو بعد میں بنا، اور آخر میں ہے صیونیت، جو ایک سیاسی نظریہ ہے، اور یہ کوئی پرانا نہیں بلکہ 1800 کی دہائی کے آخر میں شروع ہوا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اصل اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اس مقدس زمین کی وراثت خون کے رشتے پر نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا حقدار وہ ہے جو انصاف اور نیکی کے الہی احکامات پر چلے۔ اب بات کرتے ہیں ایمان اور آزمائش کی۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مشکل وقت میں قرآن کس طرح مومنین کے لیے تسلی اور طاقت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس میں ہم مسلم میٹرز کے مضمون سے کچھ چیزیں لیں گے۔ قرآن کی یہ آیت سورۃ البقرہ سے اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آزمائشیں سزا نہیں بلکہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں، اور ان کا سامنا کرنے کے لیے صبر اور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھنا چاہیے، اور یہ امتحان، یہ آزمائشیں اصل میں ہمارے عزم کو مضبوط کرتی ہیں اور سب سے اندھیرے لمحوں میں بھی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ اور پھر یہ آیت یہ سیدھا غم کے احساس سے بات کرتی ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ نقصان اور مصیبت جھیلنے والوں کو تسلی دیتی ہے اور انہیں ایک روحانی سہارا فراہم کرتی ہے۔ اور اس ایمان کی عملی مثال ہمیں فلسطین میں نظر آتی ہے۔ یہاں ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کو کھونے کے باوجود اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ یہ ان کے اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کو دکھاتا ہے۔ اللہ پر اس گہرے بھروسے کو توکل کہتے ہیں، اور ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فلسطینیوں میں جو ہمت اور حوصلہ نظر آتا ہے، اس کی بنیاد یہی توکل ہے۔ اب یہ جو انفرادی ایمان اور حوصلہ ہے، یہ ایک بڑے اجتماعی احساس سے جڑا ہے۔ تو چلیے اب ہم عالم اسلام یعنی امت کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلسطین اس امت کے لیے ایک مرکزی مسئلہ کیوں سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے۔ جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ امت کا تصور بالکل یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فلسطینیوں کی تکلیف کو دنیا بھر کے مسلمان اپنی ذاتی تکلیف سمجھتے ہیں، جیسے ان کے اپنے گھر میں کچھ ہو رہا ہو۔
اور اس تکلیف کا پیمانہ دیکھیے، الزیتونہ کے مطابق یہ اعداد و شمار حیران کر دینے والے ہیں۔ دنیا بھر میں تقریباً 8.99 ملین یعنی لگ بھگ 90 لاکھ فلسطینی پناہ اور جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا پناہ گزین بحران ہے۔ اس بحران سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ICNA کے مضمون میں اس سے 5 اہم سبق نکالے گئے ہیں۔ پہلا، کہ ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے۔ دوسرا، فلسطین امت کا دل ہے۔ تیسرا، مشکل وقت ہی لوگوں کا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ چوتھا، کہانیاں سنانا اہم ہے لیکن اصل طاقت علم میں ہے۔ اور پانچواں، نعمتوں کی قدر کریں اور انہیں اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ تو اب آخر میں ہم فلسطین کے مستقبل پر اسلامی نقطۂ نظر کو دیکھتے ہیں۔ یہ نقطۂ نظر الہی انصاف اور اس یقین پر مبنی ہے کہ جیت آخرکار سچائی اور نیکی کی ہی ہوگی۔ تو آزادی کا راستہ کیا ہے؟ الزیتونہ کے ماخذ کے مطابق اس کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ اس میں شامل ہے اسلامی اصولوں کو اپنانا، مخلص اور لائق قیادت کو آگے لانا، اس تحریک کو عالمی سطح پر پھیلانا، فلسطینی عوام کی ہمت اور ثابت قدمی کی حمایت کرنا، اور آخر میں پوری مسلم دنیا میں سیاسی، معاشی اور سائنسی ترقی کے لیے کوشش کرنا۔ ہم اس بات کا اختتام اس گہری سوچ پر کرتے ہیں، زمین کسی کو مقدس نہیں بناتی بلکہ نیک اعمال بناتے ہیں۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مادی زمین سے ہٹ کر ہماری توجہ ہمارے اخلاقی اور روحانی افعال پر مرکوز کرتا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک موقع ہے۔